اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رب کریم کی عطا کردہ توفیق سے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو، نماز کی ادائیگی کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت روز جمعہ مبارک کی برکتیں، سعادتیں، فضیلتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ محترم اور پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی وہ واحد ذات ہے کہ اس ذات نے ہی تمام لوگوں پر احسان فرمایا ہے، اور تمام عالم انسانیت پر احسان کرنے والی ذات رب کائنات ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے عالم انسانیت پر جو احسان فرمائے، ان احسانات میں بطور انسان ہونے کے جو اللہ تعالی نے لوگوں پر اپنا انعام و اکرام فرمایا، لوگوں پر جو اپنا احسان فرمایا، وہ رب تعالی کی بے شمار نعمتیں، بے شمار احسانات ایسے ہیں کہ جو ہر انسان کو اللہ تعالی نے برابر کے عطا فرمائے۔ آنکھ کی نعمت ہے تو جو آنکھ والا ہے وہ آنکھ سے دیکھ رہا ہے، جس طرح آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ کان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے کان عطا فرمائے اور قوت سماعت عطا فرمائی تو بولنے والے ایک دوسرے کی گفتگو کو سن لیتے ہیں۔ اب اس طرح کی نعمتوں میں اللہ تعالی نے ایمان اور کفر کو مقرر نہیں فرمایا کہ جناب جو مجھے خدا مانے گا وہ آنکھ سے دیکھ سکے گا، جو مجھے خدا مانے گا وہ کانوں سے سن سکے گا، جو مجھے خدا مانے گا وہ زبان سے بول سکے گا، جو مجھے خدا مانے گا وہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ سکے گا، جو مجھے خدا مانے گا وہ اپنے پاؤں سے چل سکے گا۔ رب تعالیٰ نے یہ ایمان اور کفر کے لیے شرط نہیں رکھی، بلکہ اپنی یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو عطا فرما دی، اور پھر انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے مزید احسانات ان لوگوں کو عطا فرمائے، ان لوگوں کو مزید انعام و اکرام سے نوازا کہ جو ایمان والے کہلائے، جنہوں نے رب تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، جنہوں نے رب تعالیٰ کو اپنا معبود مانا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں ہوئے، ان پر رب تعالیٰ کے مزید احسانات بڑھ گئے، اور انہیں بھی رب تعالیٰ نے اپنا پیارا فرمایا، اپنا محبوب فرمایا، اور اسی کے ساتھ ہی ایمان والوں میں، رب تعالیٰ کو ماننے والوں میں، وہ رب تعالیٰ کے ماننے والے کہ جنہیں رب تعالیٰ نے چنا، جن کا
انتخاب رب تعالیٰ نے فرمایا، ان کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے مجتباکم، وہ خوش نصیب کہ جنہیں رب تعالیٰ نے چنا، اور جنہیں رب تعالیٰ نے چنا وہ لوگ امت مصطفیٰ کے لوگ ہیں۔ وہ امت محبوب ہے کہ جس کا انتخاب رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کہ جسے پسند رب تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ رب تعالیٰ کے وہ پسندیدہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیار فرماتا ہے۔ اور یہ پیار رب تعالیٰ نے کس کے صدقے عطا فرمایا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں یہ اعزاز عطا فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں امتیں پیدا فرمائی، انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی تشریف لائے، ہر نبی کسی نہ کسی امت کی طرف بھیجے گئے۔ اب ان تمام امتوں میں ایسے لوگ بھی ہوں گے، ایسے امتی بھی ہوں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہوگا کہ وہ رب تعالیٰ کے نافرمان نہ ہوں گے، رب تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے ہوں گے۔ اور امتوں میں ایسے لوگ بھی گزرے کہ جو اگر کسی نامحرم کی طرف نظر کر لیتے، اپنی آنکھ کو باہر نکال دیتے کہ رب تعالیٰ کی میں نے نافرمانی انسان سے کر دی، یہ رب تعالیٰ نے مجھے اس لیے آنکھ تو نہیں دی کہ میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھوں۔ رب تعالیٰ کا اتنا ہو کہ اپنی آنکھ باہر نکال دی۔ اب اندازہ کیجیے پچھلی امتوں میں رب تبارک و تعالیٰ کے کیسے کیسے نیک بندے گزرے، لیکن اس کے باوجود بھی پیارے محبوب علیہ السلام کی امت کی شان یہ ہے، فرمایا کنتم خیر امت، کہ تم وہ بہترین امت ہو۔ امت محبوب علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے چنا بھی، اور تمام امتوں میں بہترین امت بھی فرمایا۔ یہ وہ بہترین امت ہے کہ اس بہترین امت میں ہمیں شامل ہونے کا رب تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمایا، ہمیں خوش نصیبی عطا فرمائی۔ اور ہم اپنی خوش قسمتی پر کیوں نہ ناز کریں کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے جب اپنی کتابوں میں امت محبوب علیہ السلام کے فضائل کو پڑھا، امت محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لوگوں کی شان و عظمت کو پڑھا، تو انبیاء کرام علیہ السلام عرضگزار ہوئے مولا ایسی امت ہمیں عطا فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں جب امت محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل کو پڑھا، شان و عظمت کو پڑھا، تو آپ کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ امت میرا رب مجھے عطا فرما دے، کیونکہ آپ بھی کلیم اللہ تھے، آپ اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف پانے والے تھے، آپ بھی رب تعالیٰ کے پیارے نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیار رب تعالیٰ کی ذات کتنا فرمانے والی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش کا واقعہ ہے، رب تعالیٰ نے جس شان کے ساتھ آپ کی حفاظت فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو نام کا مطلب ہے نا، وہ ہے لکڑی اور پانی، وہ ہے لکڑی اور پانی، کیونکہ آپ نبینا علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کو آپ کی والدہ نے لکڑی کے صندوق میں ڈال کر پانی کے حوالے کر دیا۔ رب تعالیٰ کے فرمان پر رب تعالیٰ نے الہام فرمایا، دل میں پیغام ڈالا، رب تعالیٰ نے اس انداز سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرے حوالے چھوڑ دے، تجھے تیرا رب واپسی کر کے لوٹ آئے گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا رب تعالیٰ پر کیسا توقع تھا، انشاءاللہ پھر کبھی اس واقعے کو بھی بیان کروں گا، لیکن اشارتاً موضوع کی مناسبت سے ذکر کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ
شان و عظمت یہ قرآن میں ملاحظہ فرمائی کہ امت محبوب کا کوئی بندہ اگر کسی گناہ گار کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ امت محبوب کا کوئی بندہ اگر کسی گناہ گار کے لیے شفاعت کرتا ہے، کسی کے لیے سفارش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے داخل جنت فرما دیتا ہے۔ جب یہ فضائل دیکھو تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ جو قوم تو نے بنائی ہے جس کی یہ شان و عظمت ہے، یہ قوم مجھے عطا فرما۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب ملا کہ اے موسیٰ تو کلیم ہے، لیکن جو میرا حبیب ہوگا کہ امت سے عطا فرماؤں گا۔ اسی طرح حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو جو کتابیں ملی وہ کتابیں تمام لوگوں کو یاد نہیں ہوا کرتی تھی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو زبانی یاد ہوا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ملاحظہ فرمایا کہ یہ ایسی قوم ہے کہ جنہیں ان کی کتابیں زبانی یاد ہوا کریں گی، ان کا بچہ بچہ حافظ قرآن ہوگا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ آج 10 سال کا بچہ بھی الحمدللہ رب تعالیٰ کے کرم سے حافظ قرآن بننے کی سعادت حاصل کر لیتا ہے۔ رب تعالیٰ کا امت محبوب پر کتنا کرم ہے۔ جب یہ اعزاز بھی دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا ایسے حافظ والی، ایسی شان و عظمت والی قوم مجھے بھی عطا فرما کہ جن کے حافظوں کو، جن کی یادداشت کو تو نے اتنا قوی فرمایا ہے، اتنا مضبوط فرمایا ہے، گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ایک سے ایک ذہین ہمیں نظر آتا ہے، ایک سے ایک ذہانت والا ہمیں نظر آتا ہے۔ ایسے ایسے حفاظ کرام بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن یاد کرتے ہیں تو قرآن کی جتنی بھی لائنیں ہوتی ہیں، جتنی سطریں ہوتی ہیں، جو صفحہ جس لفظ پر جس حرف پر ختم ہو رہا ہوتا ہے انہیں وہ زبانی یاد ہو جاتا ہے۔ اور ایسے حفاظ کرام بھی کہ اگر آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں آپ کو آیت قرآن پڑھ کر سنا دے گا۔ ایسے حافظ اللہ تعالیٰ نے امت محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فضیلت پر، اس شان و عظمت پر بھی جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ قوم، یہ امت مجھے عطا فرما، تو اس بات پر بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ سے یہی جواب ملا کہ یہ امت اور یہ قوم میرے محبوب کو عطا فرماؤں گا۔ اور پیارے محبوب علیہ السلام کا ایک ارشاد جو اپنی خوش قسمتی پر ناز کرنے کے لیے کافی ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمام امتوں میں تم میرے حصے میں آئے۔ کتنا پیارا ارشاد ہے، تمام امتوں میں تم میرے حصے میں آئے اور تمام انبیاء میں تمہارے حصے میں آیا۔ کتنی خوبصورت حدیث بات ہے، ہزاروں امتیں ہیں لیکن پیارے محبوب علیہ السلام ہمیں مخاطب کر کے فرما رہا ہے تم میرے حصے میں آئے۔ یہ اپنے اوپر ناز کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہمارے آقا ہمیں فرمایا تم میرے حصے میں آئے ہو۔ تو اگر ہم اپنے آقا کے حصے میں آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جنت بھی ہمیں ملے گی، جنت بھی ہمیں ملے گی۔ ہمارے آقا نے ہمیں فرما دیا نا کہ تم میرے حصے میں آئے، تو میرے آقا کے صدقے تو جنت بنی ہے، میرے آقا کے صدقے تو جنت الفردوس بنی ہے، میرے آقا جنت الفردوس میں ہو گئے۔ جب ہمارے آقا نے فرمایا تم میرے حصے میں آئے تو انشاءاللہ اپنے آقا کے ساتھ جنت الفردوس میں انشاءاللہ جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قسمت پر ناز کرنے کی اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔